لیاری کا نام ذہن میں آتے ہی رحمان ڈکیت، عزیر بلوچ، ارشد پپو، بابا لاڈلا، غفار ذکری اور گینگ وار سے جڑے دوسرے نام آتے ہیں۔ چودھری اسلم کا خیال آتا ہے، مگر وہ لیاری کی تاریخ کا ایسا کریکٹر تھا جس نے انگریزوں کی ناک میں بھی دم کر رکھا تھا۔ لیاری کے گینگسٹر تو صرف بتہ لیتے تھے، مگر وہ تو گاؤں کے گاؤں لوٹ لیتا تھا۔ انگریزوں کے حمایتیوں اور مخبروں کا وہ ایسا حال کرتا تھا کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے تھے۔ انگریزوں کے لیے وہ ایک ڈکیت تھا، مگر عوام کے لیے دیس کا رکھوالا۔ انگریز سرکار نے اس کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر کروڑوں روپے نقد اور 20 ایکڑ زمین انعام رکھ دیا تھا۔ جسے انگریزوں کی فوج نہ پکڑ سکی، وہ لیاری میں دھوکے سے پھنس گیا۔ اپریل 1887 کا ایک دن تھا۔ لیاری کے علاقے گل محمد لین میں ایک لمبا تڑنگا داڑھی والا شخص دوڑ رہا تھا۔ اس کے پیچھے خاکی وردی میں پولیس والے بھاگ رہے تھے۔ گلی میں شور تھا، پکڑو پکڑو کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ داڑھی والے کے ہاتھ میں بندوق تھی، اس لیے کوئی اس کا راستہ روکنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اسی گلی میں ایک گھر تعمیر ہو رہا تھا۔ ایک مزدور پتھر کی دیوار چن رہا تھا۔ اس نے بھی داڑھی والے کے پیچھے پولیس والوں کو بھاگتے دیکھا۔ مزدور نے ہاتھ میں پکڑا پتھر داڑھی والے کی طرف پھینکا، جو اس کے سر پر لگا۔ وہ وہیں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ پولیس والے لپک کر آئے، اسے ہتکڑی لگائی اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کسی عام آدمی کو نہیں پکڑا، وہ ایک اشتہاری ڈاکو تھا، کادو ڈکیت عرف کادو مکرانی۔ جی ہاں دوستو، انقلاب پر آج ہم آپ کو کہانی سنا رہے ہیں کادو مکرانی کی، مگر سوال یہ ہے کہ مکران کا قادر بخش رند عرف کادو مکرانی ڈاکو کیسے بنا؟ اگر وہ واقعی ڈاکو تھا تو اس کی قبر پر مجاہد اور شہید کیوں لکھا ہے؟ کادو مکرانی کا خاندان بلوچستان سے جوناگڑھ کیوں گیا؟ وہاں کیا کیا ہوا؟ بھارتی گجرات کے عوام آج بھی اس کو ہیرو کیوں مانتے ہیں؟ اس کے گیت کیوں گاتے ہیں؟ کادو مکرانی کا نام پلاسٹک سرجری کی تاریخ میں بھی کیوں یاد رکھا گیا؟ یہ اور ایسے کئی سوالوں کے جواب آپ کو آج اس ڈاکومنٹری کے ذریعے ملیں گے۔ تو چلیے آپ کے لائک اور سبسکرائب کے ساتھ تاریخ کے سفر پر چلتے ہیں۔ کادو مکرانی کا شمار ایسے کرداروں میں ہوتا ہے جن کی کہانی مکمل طور پر نہ تاریخ میں محفوظ ہے اور نہ اسے صرف افسانہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ ان کرداروں میں سے ہیں جو تاریخ کی کتابوں سے زیادہ عوام کے دلوں اور دماغوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ان کی پیدائش، بچپن اور شروع کے حالات کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہے، یہاں تک کہ ان کی پیدائش کی تاریخ پر بھی الگ الگ رائے ملتی ہیں۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ وہ 1811 میں پیدا ہوئے، جبکہ کچھ محققین کے نزدیک انہوں نے 1830 کی دہائی میں جنم لیا۔ کادو مکرانی جو ہے ہماری ہسٹری کا ایک بہت ہی دلچسپ کردار ہے جس کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے۔ اس کا رند قبیلہ ہے، بلوچوں کا ایک بہت مشہور قبیلہ، اس سے تعلق تھا اس کا۔ قادر بخش اس کا نام تھا، جس کی وجہ سے بعد میں یہ کادو مکرانی کہلانے لگا۔ اور اس کے والد جو تھے نور محمد، وہ بھی ظاہر معروف آدمی تھے اپنے زمانے کے۔ تو یہ اچھا، اس کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1811 یا اسی کے لگ بھگ پیدا ہوا۔ ہمارے ایک بہت اچھے محقق دوست تھے گل حسن کلمتی مرحوم، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کراچی جل آفانی کردار، تو اس میں انہوں نے اس کا جو سن پیدائش ہے وہ 1830 کی دہائی بتائی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کو چیلنج کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ بالکل اگر وہ کلمتی صاحب لکھ رہے ہیں تو اسے مان لینا چاہیے۔ 1830 کی دہائی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح کادو مکرانی کے آبائی علاقے کے بارے میں بھی حتمی بات ممکن نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان کا تعلق ایران کے ساحلی علاقے چابہار سے تھا، جہاں سے بلوچ قبائل مختلف زمانوں میں مکران، سندھ اور گجرات کی طرف نقل مکانی کرتے رہے۔ 1838 میں انگریز افغانستان پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قلات کے نواب میر محراب خان سے اجازت طلب کی کہ وہ بلوچستان کے راستے کو استعمال کر سکیں، مگر انہوں نے اجازت نہیں دی کہ میں اپنی زمین کسی اسلامی ملک کے خلاف حملے کے لیے دینا نہیں چاہتا۔ اب انگریزوں نے اس کے بعد 1839 میں بلوچستان پر حملہ کر دیا، تو ان کی تقریباً 7000 فوج، توپیں اور جدید ہتھیار لے کر انہوں نے گھیراؤ کر لیا قلات میں نواب کے محل کا۔ تو نواب آف قلات کے جو ساتھی سردار تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ان کے ساتھ چند ایک جانباز سردار رہ گئے تھے۔ نواب صاحب کو بھی مشورہ دیا گیا کہ وہ پسپائی اختیار کر لیں اور وہ محل چھوڑ کے چلے جائیں، مگر انہوں نے کہا تھا کہ غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے اور میں لڑ کر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ بہرحال وہ بے جگری سے لڑے اور وہ کئی انگریزوں کو مار کر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد انگریز نے اپنے ایک حمایت یافتہ میر شاہ نواز بلوچ کو قلات کا نواب بنا دیا۔ یوں بلوچستان کی جو خود مختاری اور آزادی تھی وہ عملاً ختم ہو گئی اور بلوچستان انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ تو اس کے بعد سے بلوچستان سے بہت سے قبائل نے ہجرت کرنی شروع کر دی تھی، اور اسی دور میں مکران میں اور مختلف علاقوں میں قحط بھی پڑا تھا۔
تو جو کادو مکرانی یا قادر بخش رند ہے، اس کے جو والد تھے نور محمد صاحب، وہ بھی اسی زمانے میں ہجرت کر کے لیاری پہلے پہنچے، اور وہاں سے پھر وہ انڈیا کی طرف روانہ ہوئے، ہندوستان کی طرف، جوناگڑھ کی طرف۔ نور محمد کا خاندان اونٹوں کے قافلوں پر کراچی پہنچا۔ یہاں انہوں نے پہلے لیاری میں پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت کراچی بہت چھوٹا سا تھا، لیاری مچھیروں اور مزدوروں کی بستی تھی۔ انگریزوں نے 1839 میں کراچی پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اس لیے حالات یہاں بھی سازگار نہیں تھے۔ نور محمد نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جوناگڑھ جانے کا فیصلہ کیا۔ گجرات کے علاقے کاٹھیا واڑ میں اس زمانے میں مکران کے کئی خاندان آباد ہو چکے تھے۔ جوناگڑھ شہر سے کچھ فاصلے پر وڈال نامی ایک گاؤں تھا، وہاں بھی مکرانی بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ ان کے 2 ماموں تھے اپنے قادر بخش کے، جن کا نام تھا علی محمد اور ولی محمد۔ یہ ویراول ایک جگہ ہے ریاست جوناگڑھ میں، وہاں پر یہ رہتے تھے، یعنی دونوں بھائی ان کے جو ماموں تھے۔ اور یہ کوسٹل ایریا ہے ہمارے سندھ کا، سندھ سے لے کے گجرات تک کا کوسٹل لائن پہ۔ اچھا، اسی جگہ پر سومناتھ کا مندر بھی ہے، اسی کو ساحلی پٹی پر، تو وہاں پر یہ رہتے تھے۔ اور وہاں پر انہوں نے ایک دفعہ جو اٹیک ہوا ہے ساحلی مطلب بحری قزاقوں کا، اس کو بھی انہوں نے مزاحمت کی ہے وہاں پہ اور ان کو مار بھگایا۔ اب یہ بحری قزاق کہاں سے آئے تھے، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرب تھے اور کچھ کہتے ہیں عرب نہیں تھے۔ بہرحال ان سے ان کا مقابلہ ہوا تھا۔ جب یہ مقابلہ کیا انہوں نے علی محمد نے اور ولی محمد نے بحری قزاقوں سے، اور ان کو مار بھگایا، تو نواب جوناگڑھ جو تھے اس وقت کے، انہوں نے ان کو اناج کے مقام پر زمینیں دیں، اور وہاں پر انہوں نے ایک گاؤں بسایا اور وہاں رہنے لگے یہ۔ اچھا، یہ وہاں رہنے لگے علی محمد اور ولی محمد، اور اس کے بعد ان کو نواب جوناگڑھ نے فوج میں جمعدار کا عہدہ بھی دیا۔ اور یہ جمعدار کا عہدہ جو تھا بڑا معزز عہدہ اس زمانے میں کہلاتا تھا، اور بہت سارے یعنی سپاہی جو تھے ان کے انڈر میں ہوتے تھے، تو اس لیے آج کا جو جمعدار ہے اس سے اس کی کوئی ریزمبلنس نہیں تھی۔ یہ ایک فوجی عہدہ تھا اور بہت اچھا عہدہ کہلاتا تھا۔ کچھ روایت کے مطابق علی محمد اور ولی محمد نے ہی اپنی بہن اور بہنوئی کو کاٹھیا واڑ بلایا تھا۔ یہ کادو مکرانی کے لڑک پن کا دور تھا۔ جوان ہوا تو وہ بھی نواب کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کا قد کاٹ بھی اچھا تھا، اور وہ بلوچوں کی روایت کے مطابق بہادر، لڑاکا اور وفادار تھا۔ قادر بخش نے بھی جوناگڑھ میں لوٹ مار کرنے والے ڈاکوؤں کا صفایا کیا، جس کے بعد جوناگڑھ کے نواب محبت خان جی دوم نے اسے امراؤ میں زمین دی تھی، اور اس کے ساتھی صاحب داد کو سناؤ میں۔ ان دونوں نے بھی وہ زمینیں آباد کی اور مکران اور بلوچستان سے اپنے مزید رشتہ داروں کو وہاں پر بلا کر بسایا تھا۔ جوناگڑھ کا نواب بظاہر تو خود مختار تھا، مگر حقیقت میں وہ برطانوی راج کے کنٹرول میں کام کرتا تھا۔ انگریزوں کی پالیسی یہ تھی کہ کسی بھی ایسے گروپ کو طاقتور نہ ہونے دیا جائے جو ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کاٹھیا واڑ میں آباد بلوچوں کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، تو انہیں خطرے کی گھنٹی سنائی دینے لگی۔ انگریزوں نے جوناگڑھ کے نواب اور وڈال کے راجہ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ بلوچوں کو غیر مسلح کیا جائے۔ تو یہ جو دونوں بھائی تھے علی محمد اور ولی محمد، یہ وفادار تھے نواب جوناگڑھ کے، لیکن اس زمانے میں جو چھوٹے چھوٹے بہت سارے زمیندار وغیرہ تھے، انہوں نے غریبوں کو تنگ کرنا شروع کیا انگریزوں کی ایما پر، کیونکہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا اس علاقے پہ۔ تو وہاں پر انگریزوں کی ایما پر انہوں نے غریبوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ تو پھر انہوں نے باقاعدہ علی محمد اور ولی محمد کے جو قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ مزاحمت کی اس کی، اور اپنے جتھے بنا کر ان کے خلاف جدوجہد کرنے کی کوشش کی، اور انہی میں ہمارے قادر بخش صاحب بھی شامل تھے۔ اسی زمانے میں ایک غالباً انگریز پولیٹیکل آفیسر تھا، اسکاٹ جیفری اس کا نام تھا، اس نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا، علی محمد اور ولی محمد کو۔ تو انہوں نے اس کے خلاف جو ہے نا، یہ ایک طرح سے یہاں سے محاذ آرائی کا آغاز ہوا۔ اسکاٹ جیفری جو تھا وہ بہانے کی تلاش میں رہتا تھا کہ کس طرح سے ان کو پریشان کرے، تنگ کرے، یا ان کے یہ مزاحمت کر رہے تھے جبکہ علی محمد اور ولی محمد، تو یہاں سے ان کی ایک طرح سے آپس کی مخاصمت کا آغاز ہوا۔ ایک روایت کے مطابق معاملات مزید تب خراب ہوئے جب ان بلوچوں نے مردم شماری کرنے والی ٹیم کو اپنے گاؤں میں داخل ہونے نہیں دیا۔ اس پر انگریز اور نواب صاحب دونوں ناراض ہو گئے۔ انہوں نے علی محمد کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں یا گاؤں خالی کر دیں۔ مردم شماری ہوئی تھی ہندوستان میں، پہلی جو باقاعدہ ملک گیر مردم شماری ہوئی تھی وہ 1881 میں ہوئی۔ اس سے پہلے 1871 میں بھی ایک مردم شماری ہوئی تھی، مگر وہ ملک گیر پیمانے پر نہیں ہوئی تھی۔ 1881 میں ہونے والی مردم شماری میں انگریز چاہتے تھے کہ ایک ایک بچے کو، ایک ایک فرد کو گنا جائے، اور ایک ایک عورت کو بھی۔
تو اس سلسلے میں وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ ان گھر کی خواتین بچوں سب کو سامنے آنے کا کہتے تھے. اب یہ لوگ جو جوناگڑھ گڑھ کے قریب جو اناج میں جو علی محمد ولی محمد وغیرہ رہتے تھے تو یہ لوگ پردے کے سخت قائل تھے, اسلامی رسوم و رواج کے پابند تھے, پردے کے سخت قائل تھے. تو وہ نہیں چاہتے تھے ان کی عورتیں کسی غیر مرد کے سامنے آئیں. تو انہوں نے مزاحمت کی, انکار کیا کہ ہم اپنی عورتوں کو سامنے نہیں لائیں گے, لیکن بہرحال انہیں بعد میں نواب کی مداخلت پر مجبور ہونا پڑا. تو اسی موقع پہ انہوں نے اپنے ہتھیار وغیرہ بھی شو کیے, جس پہ انگریز ان سے مزید بھڑک اٹھے. انہوں نے نواب کو شکایت کی کہ انہیں غیر مسلح کیا جائے. نواب نے حکم بھی بھیجا کہ وہ غیر مسلح ہو جائیں, ہتھیار ڈال دیں, مگر علی محمد نے کہا کہ ہتھیار رکھنا ان کا شیوا ہے, ان کی پہچان ہے قبائل کی, وہ ہتھیار نہیں رکھیں گے. نواب جوناگڑھ نے اور انگریزوں نے دھمکی بھی دی کہ اگر وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. لیکن علی محمد نے جواب دیا کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے, ان کے خلاف چاہے کچھ بھی کر لیا جائے. پھر انہوں نے اپنے گاؤں والوں کو مشورہ دیا کہ جو جانا چاہے وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے اور وہ لڑائی کریں گے انگریزوں کے خلاف اور نواب کی فوج کے خلاف. علی محمد نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو بلا لیا. امرا پور سے اپنے چچا نور محمد کے بیٹے قادر بخش کو خصوصی طور پر بلایا گیا. ان کے پاس جذبہ اور جوش تھا, مگر دوسری طرف ایک بڑا لشکر تھا جن کے پاس توپیں بھی تھیں. توپ کے سامنے ان کی معمولی بندوقیں کب تک مقابلہ کرتی؟ اچھا, اسی زمانے کی بات ہے یہ 1882 کی, 14 اگست 1882, جب اسکاٹ جیفری کے حکم پر انگریز فوج نے اناج پر اٹیک کیا اور اس پر قبضہ کر لیا. انہوں نے ریزسٹنس کی, دونوں نے, علی محمد نے, ولی محمد نے, اور اس کے ساتھ یہ ان کا جو بھانجا تھا قادر بخش, یہ بھی ان میں شامل تھا. تو علی بخش اور ولی بخش نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں سے اناج سے منتقل ہو جائیں اس کے قریبی ایک اور مقام پر. تو وہاں چلے گئے وہ. جب اسکاٹ جیفری نے اٹیک کیا اپنے فوج کے ساتھ, علی محمد اور ولی محمد تو مزاحمت کر رہے تھے, لیکن انہوں نے اپنے بھانجے قادر بخش سے کہا کہ تم یہاں سے امرا پور چلے جاؤ اور اپنی جان بچا کر, ہم یہاں پہ کافی ہیں مزاحمت کرنے کے لیے, تم یہاں سے نکل جاؤ. اور لیکن ہوا یہ کہ یہ جو مزاحمت کر رہے تھے, ان کی مزاحمت اس وقت دم توڑ گئی جب ان کے سامنے توپ خانہ آیا انگریزوں کا. ان کے پاس معمولی رائفلیں تھیں, یہ رائفلوں سے اس کی مزاحمت نہ کر سکے اس توپ خانے کی, اور یوں اس جنگ میں یا جو بھی لڑائی تھی اس میں انگریزوں کا پلہ بھاری رہا. اچھا, اس لڑائی کے نتیجے میں ہوا یہ کہ علی محمد جو ہے وہ کام آ گیا, اس کی زندگی ختم ہو گئی, وہ مارا گیا وہ. اور یہ بہت سارے بلوچ وہاں سے یعنی نقل مکانی کر کے دوسرے علاقوں کو چلے گئے. لیاری سے تعلق رکھنے والے مشہور محقق واحد بلوچ لکھتے ہیں, جب انگریز افسر اسکاٹ کو پتہ چلا کہ قادر بخش اور ان کے ساتھیوں نے بھی اس لڑائی میں حصہ لیا اور بچ کر نکل گئے ہیں, تو انہوں نے اس قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. اس واقعے کے بعد کادو مکرانی نے خاموش رہنے کے بجائے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے بچے کچھ ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور انگریز اقتدار کے خلاف گوریلا جنگ کی شروعات کر دی. اس زمانے میں ریاستی طاقت کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ لوٹ مار بھی سمجھا جاتا تھا. اصل میں یہ ہوا کہ جب جوناگڑھ کے دیوان نے یہ حکم دیا کہ قادر بخش کی گھر کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا جائے تاکہ قادر بخش کو پکڑا جا سکے, وہ خدا کے ہتھیار ڈال دے, تو اس کے جواب میں اس نے ایک گاؤں پر حملہ کر دیا تھا قادر بخش نے, اور وہاں پہ 2 آدمی مارے گئے تھے. تو اس کے بعد جو انگریز افسر تھا اسکاٹ, اس نے انہیں ڈاکو قرار دے دیا اور ان کی گرفتاری کے لیے اعلانات وغیرہ شروع ہو گئے تھے. تو اس کے بعد سے ہی ڈاکو مشہور ہو گئے, تو انہوں نے باقاعدگی طور پر ڈاکو کا پیشہ ہی اپنا لیا. پھر وہ گاؤں دیہاتوں پر اور ایسے نوابوں سرداروں کے خلاف کارروائیاں کرنے لگا جو انگریزوں کے ایجنٹ سمجھے جاتے تھے, جو انگریزوں کی ایما پر, غریبوں پر ظلم کرتے تھے. وہ انہیں لوٹتا تھا اور ان سے حاصل کردہ دولت غریبوں میں بھی بانٹ دیتا تھا. اس نے انگریز افسر کو, اس کی کارروائیاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس نے ایک انگریز افسر کو پیغام بھی بھیجا تھا کہ اگر ایک دیوس ماں ایک گام بھانگائے تو سمجھو سادھوے بھانگیو, اور اگر ایک دیوس ماں تن گام بھانگائے تو سمجھو سادھوے بھانگیو. یعنی اگر ایک دن میں ایک گاؤں لوٹے تو سمجھو سادھو نے لوٹا ہے, یعنی سادھو بھی اس زمانے کا کوئی ڈاکو مشہور ہوگا, اور اگر ایک دن میں 3 گاؤں لوٹ جائیں تو سمجھو قادو نے لوٹے ہیں. کادو مکرانی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ انگریزوں کی مقبروں کی ناک کاٹ دیتے تھے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ یہ شخص حکومت کا ایجنٹ ہے. جنگ کے بعد قادر بخش جو تھا وہ کادو مکرانی کے نام سے مشہور ہوا اور اس نے ڈاکے مارنے شروع کیے, اور اس کی مزاحمت کا جو اصل ہدف تھا وہ انگریز تھے. لیکن وہ لوگ بھی جس کے بارے میں اسے شبہ ہوتا تھا کہ وہ انگریزوں کے مخبر ہیں یا انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں اس لڑائی میں یا ان جھڑپوں میں, تو وہ ان کی ناک کاٹ لیتا تھا. اب یہ ناک کاٹنے کا واقعہ قصہ جو ہے بہت پرانا ہے, محاورہ بھی ہے اردو میں
دشمن کی ناک کاٹنا، تو وہ فرعون کے دور میں بھی ناک کاٹ لی جاتی تھی دشمنوں کی. تو قادر بخش نے بھی یہ ناک کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور جن لوگوں پر بھی اسے شبہ ہوتا تھا کہ یہ انگریزوں کے مخبری ایجنٹ ہے تو ان کی ناک کاٹ لیتا. اور سنا مطلب بتایا یہ جاتا ہے، کلمتی صاحب نے لکھا ہے کہ تقریباً 300 دشمنوں کی اس نے ناک کاٹی قادر بخش نے. اور وہ اس لیے یعنی جو آیا تھا ڈاکہ مارنے کے طرف، وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کی عورتوں کو انہوں نے پریشان کیا اور اغوا کرنا چاہا انگریزوں نے. تو اس مزاحمت کی وجہ سے وہ یعنی ڈاکے مارنے لگا، اور انگریزوں کے خلاف اس نے باقاعدہ اس طرح سے جنگ لڑی. جی، ایک مشہور کتاب ہے ہسٹری آف پلاسٹک سرجری. یہ دو انگریز، ایک اٹلی کے ڈاکٹر ہیں اور ایک یو کے ڈاکٹر ہیں، ان دونوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے 19ویں صدی میں ناک کی سرجری کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ گجرات کے جو کاٹھیا واڑ کے ایک ڈاکٹر تھے تریبھون داس، انہوں نے 19ویں صدی کے آخر میں تقریباً ناک کی 300 سرجریاں کی تھیں. تو ایک بڑا ایک نمایاں کام تھا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. یہ اس لیے تھا کہ جس دور میں تریبھون داس تھے اس زمانے میں یہاں پر کادو مکرانی بھی سرگرم تھا. تو کادو مکرانی کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اس سے جس پر شبہ ہوتا کہ یہ انگریز کا مخبر ہے یا ان کا ایجنٹ ہے تو وہ اس کی ناک کاٹ دیا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور وہ پہچانے جائیں کہ کون غدار ہے. تو جو یہ تریبھون داس ہیں، جوناگڑھ گڑھ میں اسسٹنٹ سرجن اور چیف میڈیکل آفیسر بھی رہے. انہوں نے بھی 1889 میں ایک کتاب لکھی تھی اسی موضوع کے متعلق نا. تو اس میں بھی انہوں نے 100 معاملات، ایسے معاملات کا ذکر کیا جس میں انہوں نے ناک کو دوبارہ سرجری کر کے دوبارہ بنایا تھا. انہوں نے خیر کادو مکرانی کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہی دور تھا جب کادو مکرانی اس علاقے میں سرگرم تھا اور وہاں پہ وہ ڈاکے مارتے تھے اور وہاں پہ وہ مخبروں کی، غداروں کی ناک کاٹ دیا کرتے تھے. منور راجپوت کے مطابق ڈاکٹر تریبھون داس لوگوں کی ناک کی سرجری سے اس قدر زیادہ مشہور عوام میں مقبول ہو گئے تھے کہ جب جوناگڑھ کی اسٹیٹ لاٹری کا اعلان کیا گیا تو انہیں اس کا کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا، اور اس سے پھر جوناگڑھ ریاست نے لاکھوں روپے کمائے بھی تھے. اسی طرح ڈاکٹر تریبھون کی مقبولیت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک ضرب المثل مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کادو ناک کاٹتا ہے تو تریبھون داس اسے جوڑ دیتا ہے. مگر اس کے باوجود نہ صرف کاٹھیا واڑ بلکہ پورے گجرات کے عام لوگ کادو سے پیار کرتے تھے، اسے ایک مرد مجاہد مانتے تھے. انگریزوں کے خلاف بغاوت، غریبوں سے ہمدردی اور خواتین کے احترام نے اس سے ایک ہیرو کا درجہ دلا دیا تھا. جی، کادو کے متعلق کئی روایتی، عورتوں کے احترام سے متعلق کئی روایتی قصے مشہور ہیں. بہرحال یہ ایک مکرانیوں میں، بلوچوں میں یہ روایت ہے، پورے بلوچوں میں یہ روایت ہے کہ وہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان پر ہتھیار نہیں اٹھاتے. تو یہ روایت مکرانی بلوچوں میں قادر بخش دن میں بھی پائی جاتی تھی. اور ایک قصہ تو خاص طور پر مشہور ہے جس کا انگریز مصنفین نے بھی ذکر کیا کہ کادو نے ایک قافلے کو روکا جسے انگریز لے کے جا رہے تھے. اس نے افسر سے پوچھا کہ اندر کون ہے، تو افسر نے بتایا کہ اندر اسکاٹ کی بیوی ہے. اسکاٹ جیفری غالباً یہ وہی تھا جو کادو کا سخت دشمن تھا. لیکن جب کادو کو پتہ چلا کہ اندر عورت ہے تو اس نے اس قافلے کو جانے دیا. اس نے کہا کہ ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے یا عورتوں کو قتل نہیں کرتے. جیسے جیسے کادو مکرانی کی سرگرمیاں بڑھتی گئیں، انگریز حکومت کا دباؤ بھی بڑھتا گیا. ان کی گرفتاری پر انعام بھی رکھا گیا. ممبئی کے اخبارات میں اعلان شائع ہوئے کہ کادو مکرانی کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے کو 1000 روپے نقد اور 20 ایکڑ زمین دی جائے گی. جوناگڑھ حکومت نے ان کے ساتھیوں پر بھی انعام مقرر کر دیے. ہر طرف چوکیاں قائم ہو گئیں اور مخبروں کا جال پھیلا دیا گیا. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو لوگ خود ڈاکو کے خلاف کارروائیوں کے لیے مشہور ہوئے تھے، یعنی ان کو تو عزت احترام جوناگڑھ میں جو مقام مرتبہ ملا تھا وہ اسی لیے ملا تھا کہ انہوں نے بحری قزاقوں کے خلاف لڑائیاں لڑی تھیں. مگر وقت نے پھر ایسی کروٹ لی کہ یہ لوگ خود ڈاکو مشہور ہو گئے کہ جب انہوں نے انگریزوں کو کے جو حامی سرداروں نوابوں کو لوٹنا شروع کیا، جاگیرداروں کو، تو انگریز افسر، پولیٹیکل افسر ہے، اس نے ان کے سر پر انعام بھی مقرر کر دیا. کادو مکرانی کے سر پر کہتے ہیں کہ 1000 روپے نقد اور 20 ایکڑ زمین رکھی گئی تھی. تو 1000 روپے اس زمانے کے آج کل کے کروڑوں روپے سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ اس وقت 15 روپے 20 روپے تولہ سونا تھا. کادو مکرانی کے مختلف ساتھیوں پر بھی کے سروں پر کی بھی قیمت مقرر کی گئی تھی. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1886 کا ہی زمانہ تھا جس کے بعد وہ قادر بخش اور ان کے ساتھیوں کو لوگوں نے مشورہ دیا، ہمدردوں نے، کہ وہ یہ اپنا گجرات چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، مکران چلے جائیں. آخر کار حالات یہاں تک آ گئے کہ کادو مکرانی نے عارضی طور پر علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. ان کا ارادہ مکران جانے کا تھا، جہاں شاید وہ کچھ عرصے سکون سے رہ سکتے. کل حسن کلمتی کے مطابق کادو مکرانی اپنے ساتھیوں اللہ داد، دین محمد اور گل محمد کے ساتھ جوناگڑھ سے احمد آباد چلے گئے. وہاں سے ریل گاڑی اور بیل گاڑی وغیرہ میں سفر کر کے کوٹری پہنچے. وہاں سے دوبارہ ریل کا سفر کر کے کراچی آئے. قادر بخش جو ہے وہ اس کے بعد ان جھڑپوں کے بعد ملیر آیا، اور ملیر میں اس نے ایک اونٹ والے کو
راضی کیا کہ مجھے لیاری جانا ہے. وہ لیاری لے کر آیا اونٹ والا اس کو, اور اس نے اس دوران جو ہے اس کے پاس کچھ اسلحہ دیکھ لیا قادر بخش کے پاس. تو وہ کچھ اس کو ایک اندازہ ہوا کہ شاید یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آج کل انگریز جس کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے اس کو بغدادی تھانے کے پاس کوئی جگہ تھی وہاں پہ ٹھہرایا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اس نے یہ کہا کہ مجھے مکران جانا ہے اصل میں لیاری پہنچ کے. تو مکران جانے کے لیے میں اونٹوں کا بندوبست کرتا ہوں, لیکن بجائے اس کے کہ وہ اونٹوں کو بندوبست کرنے کے لیے جاتا وہ بغدادی تھانے چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے پولیس کو بتایا کہ ایک شخص ہے یہ اور میں نے اس کے پاس اسلحہ دیکھا ہے, تو یہ کچھ مجھے اس کے عزائم اچھے نہیں لگ رہے. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اونٹ والے کو لے کر آتا, اونٹوں والے کو وہ تھانے سے پولیس کی نفری لے آیا. اچھا پہلے تو اس نے مزاحمت کی قادر بخش نے اور 2 پولیس والے مار دیے, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے پولیس کی نفری زیادہ تھی تو یہ وہاں سے بھاگا اور انہی گلیوں میں تھا یہ لیاری کی. تو وہاں پر کسی شخص نے اس کو پتھر مارا اس کے سر پہ جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا, اور بے ہوش ہونے کے بعد اس کو ایک طرح سے گرفتار کر لیا گیا. کہتے ہیں کہ اس اونٹ والے کو انگریز سرکار نے بہت انعام دیا تھا. دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ والے نے انہیں گرفتار نہیں کروایا تھا بلکہ وہ ان کے پاس ہتھیار دیکھ کر ڈر گیا تھا. بہرحال قادر بخش کی پہچان کرانے کے لیے جونا گڑھ سے لوگ بلائے گئے. پھر انتہائی جلدی میں مقدمہ چلایا گیا اور جون 1887 میں ان کو پھانسی دے دی گئی. کراچی کی جو موجودہ سینٹرل جیل ہے وہ زمانے میں قائم نہیں ہوئی تھی, بلکہ جہاں پہ آج کل سٹی کورٹ ہے وہیں پہ جیل واقع تھی. تو قادو مکرانی پہ اسی جگہ پہ مقدمہ چلا تھا اسی جیل میں, اور اس کے بعد جو سٹی کورٹ کا جو بلاک ویسٹ بلاک ہے وہاں پہ ایک پھانسی گھاٹ تھا, وہاں انہیں پھانسی دی گئی تھی. جبکہ 2 ساتھیوں اللہ داد اور دین محمد کو گجرات لے جایا گیا, وہاں ان پر مقدمہ چلایا گیا اور وہاں انہیں پھانسی دی گئی. جبکہ ایک اور چھوٹا ساتھی تھا وہ کم عمر تھا تو اسے عمر قید کی سزا دی گئی. ان کی لاش لیاری کے ایک معزز شخص خواجہ فقیر محمد درہ خان نے وصول کی. نماز جنازہ مسجد درہ خان میں ادا ہوئی اور انہیں میوہ شاہ قبرستان میں دفن کر دیا گیا. انگریز حکومت نے عوام کی بڑی تعداد کو قبر پر آنے سے روکنے کے لیے وہاں پہرا بٹھا دیا, مگر اس کے باوجود قادو مکرانی عوام کے دلوں میں زندہ رہے. قادر بخش مکرانی کی تدفین کے موقع پر بھی لوگ بہت جمع ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد بھی اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا تھا. میوہ شاہ میں اس کی قبر بنائی گئی تھی. لوگ جوگ در جوگ آتے تھے اپنے ہیرو کو سلام کرنے کے لیے, کیونکہ لیاری میں اس زمانے میں مکرانیوں کی بڑی تعداد, بلوچوں کی بڑی تعداد آباد تھی, سندھیوں کی بھی بڑی تعداد آباد تھی. وہ سب لوگ قادو مکرانی کے کارناموں سے واقف ہو چکے تھے, تو وہ اسے اپنا ہیرو سمجھتے تھے انگریز مزاحمت کے خلاف. تو جب لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا قبر پہ تو انگریز نے اس کی پابندی لگا دی وہاں پہ جمع ہونے کی. بہرحال اس کے باوجود لوگ آتے رہے. میوہ شاہ میں ایک چھوٹی سی 4 دیواری میں ان کی قبر واقع ہے. اس کے کتبے پر لکھا ہے کہ شہید قادو مکرانی سکنا کاٹھیا واڑ. اسی قبر کے ذرا سے فاصلے پر ایک پتھر نصب ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جو بغدادی کی گلی میں مزدور نے ان کے سر پر مارا تھا, جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے تھے. گجرات, سندھ اور مکران کے لوک گیتوں میں, شادی بیاہ کی محفلوں میں اور عوام کے قصوں میں قادو مکرانی آج بھی ایک ایسے سورما کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں جس نے انگریز راج کے سامنے سر نہیں جھکایا. انڈیا میں 1960 اور 1973 میں ان پر گجراتی فلمیں بنی. 1966 میں پاکستانی فلم جاگ اٹھا انسان بھی ان کی کہانی سے متاثر ہو کر بنائی گئی. ہمارے والد کدھر ہے؟ تمہاری میم صاحب میری جان کی ضمانت ہے. یہ میرا آزاد علاقہ ہے. جان کی خیریت چاہتے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے. اس کی شہرت جو تھی عوام میں بہت اچھی تھی, اور یہ اس کا وجہ شہرت یہ تھی کہ یہ مطلب امیروں کے ڈاکہ ڈالتا ہے اور پھر وہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے. مطلب جب اس طرح کے اور بھی کئی کریکٹر ہیں رابن ہوڈ وغیرہ کے کہ جو امیروں سے دولت چھین کر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے, تو یہ عوام میں بہت مقبول تھا. اور یہی سبب تھا کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو یا جب گرفتاری کے بعد جب اس کو پھانسی دی گئی تو اس دوران اس پر کئی گیت بنائے گئے, لوک گیت بنائے گئے. اور کراچی میں بہت بڑا قبرستان ہے میوہ شاہ کا, وہاں پر اس کی قبر آج بھی موجود ہے, جو اس بات کی منتظر ہے کہ ہم اپنے ایک ہیرو کا مقبرہ باقاعدہ تعمیر کریں. اور ہم نے تو شاید اس کی وہ قدر نہیں کی, لیکن ہندوستان میں بھی قادو مکرانی پر ایک فلم بنی گجراتی زبان میں 1960 میں, پھر 1973 میں اس کا ریمیک بنا, اور اسی دورانیے میں 1966 میں پاکستان میں بھی ایک فلم بنی تھی جس کا نام تھا جاگ اٹھا انسان, اور اس میں محمد علی نے قادو مکرانی کا کردار ادا کیا تھا.
اور اس فلم کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک نغمہ تھا، دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، جو وحید مراد پر پکچرائز ہوا تھا، وحید مراد اور زیبا پر. تو وہ گانا آج بھی بے انتہا مقبول ہے. وہ قادو مکرانی کی شخصیت کے بارے میں وہ فلم بنائی گئی تھی، جاگ اٹھا انسان. قادو مکرانی انگریزوں کے خلاف مزاحمت کے ہیرو ہیں، لیکن ان کو وہ درجہ نہیں دیا گیا جس کے وہ مستحق ہیں. محققین بہت عرصے سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ حکومت ان کی قبر کو قومی ورثہ قرار دے اور ان کے مکمل حالات زندگی پر تحقیق کرائے تاکہ ہماری قومی تاریخ کے اہم کردار کا مکمل احوال محفوظ ہو جائے. آپ قادر بخش رند عرف قادو مکرانی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں.